قوم کی حکمرانی ہوگی، ڈنڈے کی حکمرانی نہیں ہوگی. یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے. اور اگر ابھی بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ مزید ڈنڈا چلانے سے، مزید 2-4 کیسز چلانے سے، مزید 2-4 سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے سے یہ جو عوام کا لاوا پکا ہوا ہے آپ کے خلاف یہ ختم ہو جائے گا، تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہوگا. بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر اتنا سارا کچھ کر لیا ہے نا میرے ساتھ بھی اور میرے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہم نہیں ٹوٹے، تو ہم آگے بھی نہیں ٹوٹیں گے. اور ہم وہ بیج ہیں جنہیں آپ زمین میں دفن بھی کریں گے تو ہم ایک پیڑ کی شکل میں ابھر کے باہر نکلیں گے. جمہور کو، عوام کو ڈرانے دھمکانے سے باز آ جائے. رانا ثناء اللہ تڑیاں لگاتا تھا نا، عوام نے، آپ نے دیکھ لیا اس کے حلقے میں فیصل آباد میں اس کا کیا حشر کیا. آج وہ فیصل آباد میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا. راجہ ریاض کو آپ نے تیار کیا تھا اور اس جیسے لوٹوں کو کدھر ہیں آج؟ وہ کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو کہیں پہ؟ وہ ایک اون چودھری کو آپ نے جتایا، 90,000 کی لیڈ سے وہ ہارا ہوا ہے. کس منہ سے جا کے بیٹھتا ہے وہ؟ شریف اپنے علاقے سے الیکشن ہار گیا. جہانگیر ترین کی سیاست ختم ہو گئی. پرویز خٹک کی نوشیرہ میں ضمانت ضبط ہو گئی. کیا یہ پیغام کم ہے؟ کیا یہ پیغام کم ہے کہ 17 سیٹیں جیتنے والے کو آپ کو اپنا منہ کالا کرا کے، اس 17 سیٹ جیتنے والی جماعت کو آپ کو راتوں رات فارم 45 پوری دنیا کے سامنے منہ کالا کرا کے، فارم 47 اس کے چینج کرا کے، پھر بھی آپ اس کو میجورٹی میں نہیں لا سکتے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ قانونی حق لینا بھی اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا مشن بن چکا ہے. لیکن الحمدللہ میں اس بات کا اعتراف خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں، اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ انصاف کے حصول کے لیے دوسرے صوبوں میں انہیں جانا پڑ رہا ہے. یہاں پہ بھی پشاور کے جو ججز ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، ان پر بھی پریشر ہوگا، لیکن وہ قانونی حق جو ہے لوگوں کا وہ فراہم کر رہے ہیں. میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جو نصف سینچری مکمل کی ہے دہشت گردی کے مقدمات کی، جعلی مقدمات کی میرے اوپر، تو 20 دسمبر کو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ فائل کی تھی کہ آئی جی پنجاب میرے وکلاء کو یہ بتائیں کہ میرے پہ کتنی ایف آئی آرز ہیں. تو وہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ان پر صرف 23 ایف آئی آرز ہیں. لیکن جب میرے وکلاء کی ٹیم 1 مہینہ پورا مسلسل پنجاب کے ہر ضلع میں جا کے خود ایف آئی آرز تلاش کرتی رہی، بہت ساری ایف آئی آرز ایسی تھیں جو ان کے کمپیوٹر سسٹم میں بلاکڈ بھی تھیں، اپنے ہم نے تعلقات استعمال کر کے وہ ایف آئی آرز نکلوائیں، تو پورا 1 مہینے کا وقت لگا اور 51 ایف آئی آرز جو ہیں وہ نکلی. اور اس سے پہلے آئی جی صاحب نے 23 ایف آئی آرز کا صرف لاہور ہائی کورٹ کو ڈیٹا فراہم کیا تھا، جس غلط بیانی کے اوپر اب میرے وکلاء کی ٹیم کنٹیمپٹ آف کورٹ آئی جی پنجاب کے اوپر فائل کرے گی. آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا آئی جی صاحب کہ یہ جو آپ تمغہ لینے گئے تھے، یہ تمغہ آپ کو آپ کی کارکردگی پر نہیں ملا، یہ آپ کو قانون، اخلاقیات، فاشزم، قانون اور اخلاقیات کے اوپر مکمل طور کے اوپر پردہ ڈالنے پہ اور فاشزم کو پنجاب میں پروموٹ کرنے پر ملا ہے. لیکن یہ سلسلہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 ماہ میں جب قسم کی میرے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہے کہ اٹلی بیٹھا ہے، کوئی کہتا تھا لندن بیٹھا ہے، کوئی کہیں پہ مجھے پہنچا دیتا تھا، تو میرے اوپر کیا گزر رہی تھی. اس دوران میرے کاروبار کو سیل کیا گیا، میری رہائش جہاں پر میرے بزرگ والدین رہتے ہیں، میرے بچے رہتے تھے، اس کو سیل کر دیا گیا. میرے بچے بھی اور میں بھی ہم پچھلے 10 ماہ سے دربدر ہیں. میرے 82 سالہ والد کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے گی. اور اس کے اگلے دن میری 3 بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھیں، لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی. اور میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نصف سینچری، اور یہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان چوروں ڈاکوؤں کی ٹولی کو، جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی پی ٹی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی نون لیگ کو لاڈلا لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہلاتی تھی اور آج وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے کے سہارے پر کھڑی ہے.
کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار نہیں کی، اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی، اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزراء جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کی۔ میرا قصور صرف یہ تھا، اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا، اور نہ میں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنی جماعت میں اپنی کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں نا، ٹیک دا ہیٹ، اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ گیٹ آؤٹ آف دا کچن۔ تو ہم نے چیف جسٹس صاحب ہم نے تو ہیٹ لے لی ہے، لیکن ہمیں ہمارا قانونی حق نہیں ملا۔ افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے 10 ماہ میں صرف مجھ پر ہی نہیں، ہزاروں بے گناہ لوگوں پر جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، اس کا کون جواب دے؟ کسی ایک شخص پر بھی، کسی ایک بے گناہ شخص پر بھی اگر ریاست جبر کرتی ہے یا کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب عدلیہ نے تو دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ سے کہیں نہ کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے ججز سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کسی پریشر میں آ کے، کسی خوف میں آ کے اپنے اوپر سے پریشر اٹھا کر بے گناہوں لوگوں پر نہ ڈالیں۔ اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں، کسی دوسرے باہمت جج کو یہ موقع دیں کہ وہ سامنے آئے اور انصاف کو یقینی بنائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے رہیں اور لوگوں پر جعلی پرچے بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر بار بھی توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، انسانی اور شخصی حقوق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، 2/3 اکثریت سے عوام مینڈیٹ دیتی ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے پورے ملک کا مذاق بنا کے چرایا جا رہا ہے، اور آپ دوسروں کو کہیں کہ اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ دین گیٹ آؤٹ آف دا کچن۔ ہم نے تو 10 ماہ ہیٹ لے لی ہے، اب بہرحال اب آپ کا امتحان ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی ہی عدلیہ جو ہے اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر جمہوریت، آئین اور قانون کو یقینی بناتے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ پچھلے 10 ماہ کے اندر خوفناک خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ایک جو آج کل تازہ چل رہی ہے، ایک تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو اپنی داستان بیان کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہولناک داستان ہے، کہ کس طرح بیڈ روموں میں کیمرے، کس طرح ان کے گھروں میں کیمرے، کس طرح ان کے رشتہ داروں کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے۔ یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ایک خبر یہ آئی کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا مبینہ طور پہ، اور ان کی زبان جل گئی، ان کی طبیعت اس وقت شدید ناساز ہے، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ اسی ملک کے اندر ارشد شریف کو اسی دور کے اندر ارشد شریف کا قتل بھی ہوا، اسی ملک کے اندر عمران خان کے جسم کو گولیوں سے چھلی کیا گیا، اسی ملک کے اندر ہمارے 34 کارکنوں کو شہید کیا گیا 9 مئی والے دن، اسی ملک کے اندر الیکشنز 90 دن کے اندر ان کا انعقاد نہیں ہوا، اسی ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی کی گئی، اسی ملک کے اندر آج 40 دن سے زیادہ ہو گئے آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر بند ہے۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اگر بشرا بی بی کو بھی زہر دینے کی جو خبر ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے، اور یہ سچ ہی ہوگی خبر، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری سے بات کی ہے۔ ہمارے کارکن، ہمارے لیڈر جیل میں ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 10 ماہ گزر چکے ہیں، کوئی ایک کیس ان پہ ثابت ہو نہیں سکا۔ یہ 51 لوگوں پہ جو جعلی انہوں نے کیسز کیے ہیں، ان کا بھی میرے جیسے پرچوں والا ہی حال ہے۔ 51 جگہوں پہ میرے اوپر پرچے ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی میں موجود نہیں ہوں ان مقام پر۔ میں تو اس دن ویسے ہی سفر کر رہا تھا، اور مجھے کہیں پہ گجرانوالہ میں پٹرول بمب، اٹک میں دستی بمب، پتہ نہیں کیا کیا، کسی جگہ پہ پستول میرے پہ ڈالی ہوئی ہے اور کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک مذاق بنایا جا رہا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا، عدلیہ کو، پوری عدلیہ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ اس ملک پہ فسطائیت کے تاریک بادل چھا جائیں گے، یا اس ملک کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے لوگوں سے ان کا جمہوری حق چھین کے اور انصاف کے دروازے بند کر کے، تو آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ افراتفری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، اگر لوگوں کو ووٹ کے پرچی کے ذریعے تبدیلی لانے کا آپ اختیار ان سے چھین لیں گے، تو آپ عوام کو، اس 25 کروڑ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟
اس 5ویں بڑے ملک کی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تبدیلی کیسے لاؤ، پھر انصاف کا حصول کیسے حاصل کرو؟ اگر عدالتیں بھی ہم نے بند کر دی انصاف کے لیے ججز کو ڈرا دھمکا کے، اگر ہم نے فارم 47 کے ذریعے جمہوریت کا بھی دروازہ بند کر دیا، تو عوام تبدیلی کیسے لائے؟ عوام انصاف کیسے لے؟ یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں خدا نخواستہ؟ میں یہاں پہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کا نام لینا بھی وقت کے حکمرانوں نے ایک وقت پر اس پہ پابندی لگا دی تھی، اور پھر عوام نے 8 فروری کو ہر جگہ سے، ہر پولنگ سٹیشن سے، ہر قصبے سے ایک ہی پیغام آیا اور ایک ہی نام آیا، اور وہ تھا عمران خان۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس مرد کلندر کو دبانے کے لیے؟ وہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، آج بھی اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ آج یہ سب بونے رہ گئے ہیں، باقی جو آپ کے نمونے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی کو وزیر داخلہ، کسی نمونے کو صدر بنا دیا، کسی کو، یہ سب بونے ہیں اس مرد کلندر کے آگے۔ یہ الیکشن ہی نہیں، اگلی 2 دہائیاں میں دعوے سے کہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور اس کے ورثاء کا دور ہوگا، اس کے سیاسی ورثاء کا۔ ختم ہو چکی ہے باقی سب کی سیاست۔ آپ ذرا گراؤنڈ پر اتر کے تو دیکھیں، 8 فروری سے بھی اب بات آگے جا چکی ہے۔ لوگ نفرت کرتے ہیں ان نمونوں سے، ان ذہنی طور پر مفلوج لوگوں سے جن کو آپ نے قوم پر مسلط کیا ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے قوم کے سرمایے کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ عوام ان چہروں سے، اس نظام سے نفرت کرتی ہے۔ ایک لاوا پک رہا ہے نیچے، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں۔ بار بار آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے سر پہ 5ویں بڑی قوم کو، آپ 5 کی تاریخ دیکھ لیں برِ صغیر کی اٹھا کے، کوئی نہیں آج تک کامیاب ہو سکا۔ بڑے بڑے جابر ملٹری حکمران آئے، ان کو بھی منہ چھپا کے واپس جانا پڑا، اور آپ نے تو خیر نیا ریکارڈ ہی قائم کر لیا بدنامی کا۔ میں یہاں پر آخر میں کچھ بات معیشت کی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پر اس دوران کیا گزر رہی ہے۔ 28% آپ کی مہنگائی کی شرح جاری ہے، جو کسی جنگ اور وبا کے وقت سے بھی زیادہ تھی۔ اس 28% کی بھی اگر ایکچولی بریک ڈاؤن لیا جائے تو یہ سارا کا سارا ان اشیاء پر مبنی ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جس میں بجلی بھی شامل ہے، جس کے اندر گندم شامل ہے، جس کے اندر پیٹرول شامل ہے۔ یہ وہ چیزیں جو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء ہیں۔ آپ کا شرح سود 25% سے زیادہ ہے، انڈسٹری آپ کی بند ہونے کو پھر رہی ہے۔ پچھلے سال آپ کی GDP گروتھ منفی ہوئی، جب ہم کہتے تھے کہ منفی گروتھ ہوگی تب آپ مانتے نہیں تھے۔ اب ورلڈ بینک نے اور IMF نے بھی کہہ دیا کہ منفی گروتھ ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال بھی آپ کی منفی گروتھ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر گورننس تو ہو ہی نہیں رہی، ملک کے اندر حکمرانی تو ہو ہی نہیں رہی۔ ساری کی ساری ریاست لگی ہوئی ہے ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو دبانے کے لیے۔ عام آدمی پر کیا گزر رہی ہے اس کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 2 سال سے غیر منتخب PDM، پھر 6 سے زیادہ ماہ غیر منتخب نگران نمونے، اور اب دوبارہ فارم 47 کی PDM 2 کی جو پرفارمنس ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ سوائے اپنے پیسے بنانے کے، سوائے اپنے کیس معاف کرانے کے، سوائے مرسیڈیز گاڑیوں کے ٹائر عوام کے پیسوں سے لینے کے، سوائے ٹک ٹاک، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ٹک ٹاک کی سہیلیوں کے حوالے کر دیا، جو صدارت کا منصب ہے، سپریم کمانڈر ہے پاکستان کا، جو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو بیمار بھی ہے، اللہ انہیں صحت عطا کرے، اور جو ان کا ماضی گزرا ہے کرپشن کے اندر، وہ اب سب کے سامنے۔ تو 10% سے 20% اب سنا ہو گیا کام، وہ صدارت کے منصب پر بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم کے منصب پر وہ بیٹھے ہیں جن کو قوم نے، جن کی پرفارمنس کے اوپر قوم نے یہ مینڈیٹ دیا کہ جناب نواز شریف صاحب لاہور میں اپنی سیٹ بھی ہار گئے، 892 ووٹوں سے ہماری مریم نواز صاحبہ اپنی سیٹ ہار گئیں، شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے، تمام ان کے وزراء، خواجہ آصف، احسن اقبال، خرم دستگیر، یہ سب فارم 45 کے مطابق اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں اور لمبی لیڈوں سے ہارے ہوئے ہیں۔ اسی وزیر اعظم کو جس کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ عوام نے عدم اعتماد کیا، آپ نے ان کو
وزیر اعظم کے منصب پر بٹھا دیا، اور جن کی کرپشن کی داستان پوری دنیا جانتی ہے ان کو آپ نے صدارت کے منصب پر بٹھا دیا۔ جو خاتون جس نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا سوائے تانے دینے کے، گالیاں دینے کے، ان کو اور ان کی ٹک ٹاک کی ٹیم کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ آپ کا ویژن ہے اور یہ آپ کی معیشت ہے۔ 28%، 2 سال عمران خان کے 2 سال کے جانے کے بعد بھی 28% پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ مزید بڑھنی ہے، ابھی کہہ رہے ہیں مزید بڑھنی ہے۔ اور آپ کے اپنے فوکل پرسنز اکانومی کے جو آپ کے سپوکس پرسنز ہیں، آپ کی حکومت کے قائدین ہیں، محمد زبیر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا عمران خان زر مبادلہ کا ریزرو چھوڑ کے گیا تھا 2 سال کے بعد بھی اتنے پہ ہم نہیں پہنچ سکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا بیانیہ جھوٹا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے جب عمران خان کو نکالا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، دور دور تک، میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، انہوں نے کہا دور دور تک ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں تھا۔ یہی بات میں بھی کہتا رہا، ایک پورا سال کہتا رہا ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد، جب میں اپنے گھر سے میں براہ راست پریس کانفرنس کرتا تھا، میں اعداد و شمار کے ساتھ بتاتا تھا کہ 6% پر معیشت گرو کر رہی تھی عمران خان کے دور میں، 10% سے زیادہ پر بڑے درجے کی صنعت گرو کر رہی تھی، ایکسپورٹس جو تھیں وہ 20 سے 25% سالانہ، آج تک جو $2.1 ارب ماہانہ پہ ہم ایکسپورٹ کا لیول چھوڑ کے گئے تھے، 2 سال بعد دنیا جہان کے نمونوں کو سوٹ پنا کر بھی، رانا ثناء اللہ تک کو سوٹ پنا دیا کہ شاید یہ جو ہے عوام اسے ہضم کر لے، لیکن آج تک ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سطح پر نہیں پہنچ سکی۔ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت نظام حکمرانی جو ہے وہ عوام کی منشا سے نہیں چل رہا، وہ تو ایک ڈنڈے کے زور پر چل رہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ جتنا لاوا پک رہا ہے اس وقت آپ کی بیوروکریسی، آپ کی عدلیہ، آپ کی عام عوام جو ہے وہ تو بھری بیٹھی ہے اس وقت، کہ یہ جو ظلم کی داستاں اور جس طرح سے ان کے حقوق کو جس طرح سے کیپچر کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، چاہے وہ جمہوری حقوق ہوں، معاشی حقوق ہوں، قانونی حقوق ہوں، آئینی حقوق ہوں، انسانی حقوق ہوں، یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا تو کسی مارشل لا کے ادوار کے اندر بھی پاکستان کے اندر کوئی پہلے مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا مجھ پر جو 51 کیسز تھے، 51 جعلی کیسز، جو آئی جی صاحب نے کورٹ میں کہا کہ صرف 23 تھے لیکن نکلے 51، تو ان کے اس غلط بیانی کے اوپر بھی ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ موو کریں گے۔ میں ان 51 کیسز، جعلی کیسز کی کواشمنٹ کے لیے بھی موو کروں گا لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی، اور تمام جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اندر بھی۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر اتنا سارا کچھ کر لیا ہے نا میرے ساتھ بھی اور میرے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہم نہیں ٹوٹے، تو ہم آگے بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اور ہم وہ بیج ہیں جنہیں آپ زمین میں دفن بھی کریں گے تو ہم ایک پیڑ کی شکل میں ابھر کے باہر نکلیں گے۔